جو گناہوں کی عادت لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آخر کب تک یہ کب کام تک کرتا گناہ؟ رہے گا؟ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، کب تک کا جو جواب ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یا تو موت تک جی یا اس وقت تک کہ جب اس کو احساس ہو جائے۔ صحیح اب وہ احساس آج ابھی بھی ہو سکتا ہے، جی 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، صحیح اور شاید یہ کہ اس وقت تک احساس نہ ہو کہ جب تک اس کی آخری سانس آ جائے ہائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ بچا۔ تو جو گناہوں کی عادت میں ہے، جی اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پروردگار عز و جل گناہوں سے بچائے۔ اب جو گناہوں کی عادت میں ہے، جس دن وہ اس کو ایک احساس ہو جاتا ہے اور وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آ جاتا ہے، اس کا نفس اور شیطان اس سے گناہ کرواتے رہے، لیکن ایک دن احساس ہو گیا کہ یار جو کیا وہ غلط کیا ہے۔ یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب اگر نفس لوامہ واقعی جاگ جائے اور زندہ ہو جائے نا، اور نفس کو یہ صفت حاصل ہو جائے اور اس کو ملامت ہو اپنے آپ پر کہ جو کیا میں نے غلط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں ہائے ہائے، رب کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے۔ ایسی بات ہے۔ وسعت رحمتی اعلی غضبی، جی میری رحمت تو میرے غضب پر بھاری ہے، حاوی ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ایسی بات ہے۔ تو جب بندے کو یہ احساس ہو جائے اور وہ ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے اپنی زندگی 30 40 50 سال گناہوں میں گزار دی اور وہ یہ سوچے، یہ بھی لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا جی۔ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میری مغفرت کہاں سے ہوگی؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ چلو اب تو گناہوں بھری زندگی گزار ہی لی ہے تو اب ایسے ہی صحیح۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو جس دن یہ احساس ہو جائے، بندہ توبہ کر لے اور اچھی صحبت مل جائے۔ ہم نے نہیں دیکھا دعوت اسلامی کے ماحول میں شرابی آئے اور تربیت کے بعد، توبہ کے بعد، امیر اہل سنت کی صحبت کے بعد امامت کے مصلے پر کھڑے ہیں۔ جی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہی لوگ عالم بن گئے جو کل تک چوریاں کر رہے تھے، کل تک لوگ، ہم نے کتنی مدنی بہاریں سنی ہیں، کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جی کہ جب اچھی صحبت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے نے توبہ کی۔ یہ وہ جو آخر کب تک کا جواب ہے وہ یہ کہ جس دن اس کو توبہ نصیب ہو گئی، وہ توبہ جو توبۃ النصوحہ ہے، وہ جس دن نصیب ہو گئی تو اس دن کے بعد پھر اچھے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ بندہ برائیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر تقدیر غالب آتی ہے، پھر نیکیوں میں لگتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عافیت کا سوال کرے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب میں 60 65 سال کا ہوں گا تو تب جا کر میں توبہ کروں گا، کیونکہ زندگی کوئی نہیں جانتا کہ کتنی ہے۔ تو گناہ کرنے کی 2 ہی لمٹس ہیں، یا اس وقت تک جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، توبہ کر لے تو اس کی ایک اچھی زندگی شروع ہو جاتی، یا پھر یہ کہ اس کی روح جسم سے نکل جائے اور پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ملائکہ جو روح قبض کرتے ہیں نا، ہر آدمی کی روح قبض کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی روح قبض کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی بھی کرتے ہیں، فاسقوں کی بھی کرتے ہیں، ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے جس نے آنکھ کھولی ہے۔ تو جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی، یہ قاعدہ ہے کہ بندہ جن کاموں میں زندگی گزارتا ہے نا، اس کی روح بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انہی کاموں میں نکلتی ہے۔ ایک شخص جو درس دینے کا عادی ہے، بیان کا عادی ہے، ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک شخص صلاۃ و سلام کا عادی ہے، صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ کسی کا سجدے میں دم نکل گیا، نماز کا عادی ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو معاذ اللہ شراب کی لت لگی ہے، تو اس کا آخر وقت بھی پھر اللہ نہ کرے ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو جو عام طور پر جن کاموں میں زندگی گزارتا ہے، ایک تاجر ہے کہ جو ہر وقت تجارت کرتا ہے، تو اس کا جب اس کی روح نکلتی ہے اس وقت بھی وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے والا یہ سوچے کہ اگر اسی حال میں میری روح نکلی تو میرا حال کیا ہوگا۔
میں اپنے رب سے کیسے ملوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. وہ کہیں گے کہ ہم تو برا نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا، کیوں نہیں، جو تم کر رہے تھے وہ پروردگار عز و جل خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے. تو اس لیے گناہ کرتے وقت اگر یہ احساس ہو جائے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو بندہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توبہ بھی نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب فرمائے.